پھر بیچ میں ہے ڈرامہ، پھر مجھے یاد آ گیا لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں. جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں. سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ ہی بولنا سیکھ لیا، روز بولتے ہیں ماشاء اللہ. ارے خوش رکھنا سیکھیں. یار مجھے کچھ چیزوں پہ بہت اختلاف ہے کہ یہ کون سا غصہ ہے کہ جو گھر سے باہر جا کے ٹھیک ہو جاتا ہے اور گھر آ کے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، یا فرض کریں گھر میں جو ہیں انہیں بھی ہمیں دیکھ کے غصہ آ جاتا ہے، اور اسی وقت اگر کوئی فون آ جائے یا اسی وقت اگر کوئی اور مہمان آ جائے تو سب نارمل ہو جاتے ہیں. مطلب اور ویسے کہتے ہیں غصے میں پتہ نہیں چلتا، تو اس کا مطلب ہے پتہ سب کو چلتا ہے، بندہ دیکھ کے غصہ کرتے ہیں. تو ایک دوسرے کے لیے تھوڑی سپیس دیں، تھوڑی جگہ چھوڑیں، تھوڑی عزت دیں، تھوڑا مان سمان دیں. مطلب ایسا تو نہیں کریں نا یار. ہمارے اپنے ہمارے ساتھ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کی زندگی عذاب کتنی کر سکتے ہیں، یہ ہمارا کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. ہم ان کے لیے زندگی میں کتنی سہولت لے کے آ سکتے ہیں، کتنا اچھی فیلنگز لے کے آ سکتے ہیں، اس کا مقابلہ ہونا چاہیے. نہیں ہمارے آپ کے ہمارے آنے سے کہیں جانے سے لوگ خوش ہو جائیں یار کہ یار فلاں بندہ آیا ہے. یہ تو نہیں سب کو ڈر پڑا رہے ہو یہ فلانا بندہ آ گیا ایسے غصہ بڑا آتا ہے، اب کوئی نیا تماشا ہوگا. تو لوگ تماشا ہی سمجھتے ہیں غصہ، بے ڈھنگا اور بے جا اور ہر جگہ اور الٹا سیدھا غصہ کرنے والے کو تماشا ہی سمجھتے ہیں، منہ پہ بولتے نہیں ہیں آنیسٹلی. اچھا جی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گریسفلی آپ نے یہ کام کرنا ہے، سیکھنا ہے. مجھے زندگی میں چلے میں آپ کو بتاتا ہوں، شاید پہلی دوسری ویڈیو میں بھی یہ بات ہوئی تھی. آپ یقین کریں جتنا غصہ مجھے آتا ہے، جتنا غصے والا میں تھا یا میں ابھی بھی ہوں، شاید ہی کم لوگوں کو ضرور آتا ہوگا. لیکن میں نے یہ سب سیکھا، میں نے زندگی سے یہ سب سیکھا. میں نے بڑوں سے سیکھا، میں نے فیملی سے سیکھا، میں نے مختلف لوگوں سے سیکھا کہ بھائی یہ کوئی کرنے والی چیز ہے. جو ہم بدتمیزیاں کرتے ہیں، مطلب غصہ اپنی جگہ، بدتمیزی نہیں. اور اسی چیز کو میں نے ہمیشہ غلط لوگوں کے لیے سنبھال کے رکھا اور غلط لوگوں کے لیے اسے یوز بھی کیا. آنیسٹلی میں نے کبھی کسی کو اتنی جرأت نہیں دی کہ کوئی میرے 2 فٹ قریب بھی آئے. غلط لوگوں کی بات کر رہا ہوں، مطلب جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، جو آپ کے کمزور ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس طرح غصے کو سنبھال کے رکھیں، بڑا کام آئے گا آپ کے. اور دوسری بات یہ کہ بندہ خود بندے کی کوئی بات کی میں نے دیکھا ہے کہ جو ادھر ادھر الٹا سیدھا کرتے، مطلب کوئی ویلیو ہی نہیں رہتی، کوئی بات کا اثر ہی نہیں رہتا. اپنے بچے اثر لینا چھوڑ دیتے ہیں یار اگر ان کے ساتھ غصہ کرنا شروع کر دو، جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، چھپانا شروع کر دیتے ہیں. بڑے نقصان ہیں اس کے. تو آپ نے اس چیز کو کنسٹرکٹیو بنانا ہے، آپ نے مینیج کرنا سیکھنا ہے. آپ اپنے گولز کے لیے اس چیز کو یوز کریں، اسے اپنی اسٹرینتھ بنائیں، اسے اپنی طاقت بنائیں، اسے اپنی انرجی بنائیں کہ آپ میں اتنا جب بھی آپ کو ایسی فیلنگ سنبھال کے رکھیں کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل کام کرنا ہے، کوئی مشکل ٹاسک کرنا ہے، تو آپ کو پتہ ہو کہ میرے اندر یہ چیز طاقت دے گی کہ میں یہ کروں گا. اور بدتمیزی کو روکنے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے، کہیں بھی ہو رہا ہے، کہیں بھی ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، آپ روک سکتے ہیں، آپ ایجیٹیٹ کر سکتے ہیں. اور میری سمجھ میں ڈیفینیٹلی یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے. اب میں آپ کو آخری ٹوٹکا بتانے جا رہا ہوں کہ 2 چیزیں اور بہت ضروری ہیں. کہ غصہ اکثر ہمیں بہت سے لوگ ہماری لائف میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں غصہ دلاتے ہیں. اگر تو وہ گھر میں ہیں، بہت قریبی ہیں تو ٹھیک ہے، اس کے لیے میں آپ کو دوسری چیز بتا رہا ہوں. لیکن پہلی بات، اگر وہ
آپ کے اتنے قریب کے لوگ نہیں ہیں، فرض کریں کچھ لوگوں سے ہماری دوستی ہوتی ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں بہت اریٹیٹ کرتے ہیں، بہت غصہ دلاتے ہیں، تو جان چھڑائیں. خام خواہ کسی کے لیے مطلب کسی کی وجہ سے اتنا اریٹیٹ اور اتنا غصہ اور اتنا ہائپر اور اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کیونکہ غصہ ہمیں بیٹھے بٹھائے تو نہیں آئے گا نا، اکثر دوسروں کی حرکتوں پہ آتا ہے، دوسروں کی باتوں پہ آتا ہے، دوسروں کی وجہ سے آتا ہے. تو اگر وہ بہت ہی قریبی رشتہ نہیں ہے یا بہت ہی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ جسے رکھنا ضروری ہے، تو ٹھیک ہے، ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اچھا، دوسری بات، زندگی میں جو میں نے اپنے ساتھ ایک بہت بڑا فارمولا یوز کیا، آپ اپنے قریبی رشتوں میں، وہ دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ کزن بھی ہو سکتا ہے، وہ گھر میں بھی کوئی ہو سکتا ہے، بھائی بہن بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی کر کے دیکھے میں سے ہو سکتا ہے آنیسٹلی. اب کسی سے بہت ہی قریبی رشتے میں کسی سے یہ ایگریمنٹ کر لیں، یہ میوچل ایگریمنٹ کر لیں کہ بھائی اگر میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، اگر غصے کی کیفیت میں میں کچھ برا بول دوں، کچھ زیادہ بول دوں، کچھ زیادہ آرگیومنٹ کر لوں، چیخ چلا لوں یا تھوڑا بہت، کیونکہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، تو تم برا نہیں ماننا، تم برداشت کر لینا. اچھا، یہی شولڈر، یہی سپیس، یہی کوشن آپ اسے بھی دے سکتے ہیں کہ وہ بھی اپنی اس کیفیت میں آپ سے ہیلپ لے سکتا ہے. تو جب یہ میوچلی ایگریڈ ہوئے گا، جب انڈرسٹوڈ ہوئے گا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو ایک دوسرے کی باتیں اتنی بری نہیں لگیں گی یا وہ کیفیت اتنی بری نہیں لگے گی. بالکل اسی طرح جس طرح دو بھائی یا دو بہن یا بہن بھائی سارا بچپن آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور 10 منٹ بعد ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، صلح ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی باتوں کو اتنا سیریس لیتے بھی نہیں ہیں. اسی طرح آپ کسی کے ساتھ بھی ایسا بہت اچھا رشتہ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ اس مشکل سے نکلیں. کیونکہ جگہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی اپنا بھی تو ایک مطلب گریس ہے، آپ کی اپنی بھی ایک ڈگنیٹی ہے. تو آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا ہے کسی بڑے کا مطلب کامیاب آدمی کو، کامیاب کا مطلب جس نے کچھ اچیو کیا، کبھی اسے اسٹریٹ فائٹ کرتے ہوئے یا جگہ چیختے چلاتے ہوئے دیکھا کبھی آپ نے؟ تو لوگ ساری زندگی گزار کے یہ چیزیں سیکھتے ہیں، تو ہم ابھی سے کوشش کیوں نہیں کر سکتے؟ میری تو چلیں کافی گزر گئی، لیکن آپ تو ابھی سے کوشش کر سکتے ہیں نا. اس سے جان چھڑائیں، اور جتنا آتا ہے اس کے لیے میں آپ کو اس سے اچھا فارمولا دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایک ایسا ہو. وہ ایک ایسا صرف شوگر لگانے کے لیے یا پیار محبتوں کے لیے یا مطلب اچھے وقتوں کے لیے تو نہیں ہوتا نا، وہ ایسی چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے، مشکل وقت کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک مشکل چیز ہے، تو آپ اس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. باقی زندگی رہی تو انشاءاللہ ایسی مشکل چیزوں کے بارے میں یا جو ریگولر ہماری لائف میں دقت لے کے آتی ہیں بات کرتے رہیں گے، کوئی نہ کوئی حل نکالتے رہیں گے انشاءاللہ. شکریہ.